بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی تعبیر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن خدا تعالیٰ کو خواب میں بے-چوں اور بے-چگون دیکھتا ہے، جسے کہ حدیث میں آیا ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو دیدار الہی ہوگا اور اس کی حاجتیں پوری ہوگی۔ اور اگر بندہ کھڑا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، صلاحکار اور سلامتی نفس کی دلیل ہے اور مغفرت کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ اگر گناہگار ہے تو توبہ کرے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گزر گئے۔ فرمان خدا ہے، قربناہ نجیہ، اور ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اگر کوئی خواب دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ حجاب کے پیچھے بات کرتا ہے، یہ اس کے دین کے خلل یا خطا کی دلیل ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے، ما کان لبشر ان تکلمہ اللہ الا وحیا ومن وراء حجاب، کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا حجاب کے پیچھے۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے اور دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے تو یہ اس کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو خدا تعالیٰ ڈراتا ہے تو یہ اس کے غضب کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ خدا تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ نَرَى إِنَّ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور جب تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ انہوں نے اپنے رب کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو یہ دنیا میں بلا اور مصیبت کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر لطف سے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو بہشت اور اپنا دیدار عنایت کرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو دنیا کے سامان میں سے کچھ دیا ہے، یہ سخت بیماری کی دلیل ہے لیکن اس کا اجر اور ثواب پائے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عذاب پائے گا۔ اگر خدا تعالیٰ کو دیکھے اور کوئی دوسرا کہے کہ یہ خدا ہے، یہ بادشاہی کی دلیل ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ زمین پر یا کسی جگہ میں آیا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس جگہ والے مظلوم ہے اور خدا لوگوں کی مدد کرے گا۔ اور اگر وہاں قحط اور تنگی ہے تو فراخی ہوگی، اور اگر وہاں کے باشندے گناہگار ہیں تو توبہ کریں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ اس کے گھر میں آیا ہے اور مہربانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے یا خلات پہنچائی ہے، یہ حق تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، لیکن یہ شخص دنیا میں رنج اور بیماری اٹھائے گا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کو نورانی شکل پر خواب میں دیکھے جس کا کہ بیان نہ ہو سکے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا نام رکھا ہے، یہ شرف اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر اس پر خدا تعالیٰ نے غلبہ کیا ہے تو یہ زہد اور رسائی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا ہے تو یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو موت قریب آئے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کو کسی شرعیہ گاؤں میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے نیک لوگ عزت اور شرف اور مرتبہ پائیں گے اور اس جگہ سے ظلم کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ یحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان تمہارے اختلاف کے بابت فیصلہ کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع پر خفا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کا قاضی بھی انصاف ہے، یا اس شہر کا امیر رعایا پر ظلم کرتا ہے، یا اس شہر کے عام لوگ بے دین ہیں۔ اور اگر یہی خواب چور دیکھیں تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور اس شہر میں فتنہ اور بلا اور قتل واقع ہوگا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَتَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَلَّوْا رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يَفْرِطُونَ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو اس کو ہمارے قاصد مار ڈالتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو بے-چوں و بے-چگوں خواب میں دیکھے، وہ ڈر اور خوف سے امن میں رہے گا، اور اگر مسلمان ہے تو آخرت میں دیدار الہی پائے گا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین احسنوا لهم الحسنى وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا ہے ان کے لیے نیکی اور زیادتی ہے۔ تعبیر کی تفسیر کرنے والے خدا تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں کہتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کو اس صورت میں دیکھے کہ وہ صورت کبھی نہیں دیکھی ہے، یہ اس کے فضل و کرم کی دلیل ہے، اور اگر کسی شخص کی صورت میں دیکھیں تو وہ شخص غالب اور نادار ہوگا، اور اگر خدا تعالیٰ کو نماز اور تسبیح میں دیکھیں تو یہ اس کی رحمت اور بخشش کی دلیل ہے، اور اگر خدا تعالیٰ کو نمازی لوگ جہاد میں دیکھیں تو یہ ان کی بخشش کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو خواب میں گالی دے گا تو یہ اس
کے کفر کی دلیل ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو تخت پر بیٹھا ہوا یا سویا ہوا دیکھے تو یہ نالائق صفات ہے، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص بددین اور گناہگار ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تعویل 7 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 معانی اور بخشش، نمبر 2 بلا اور مصیبت سے امن، نمبر 3 نور اور ہدایت اور دین میں قوت، نمبر 4 ظالموں پر فتح بندی، نمبر 5 بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، نمبر 6 اس ملک میں آبادی اور بادشاہ عادل ہوگا، ہفتم عزت اور شرف اور دنیا اور آخرت میں بلند پایا ہوگا۔ یہ وجوہات نظر رحمت کی صورت میں سے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نظر قہر ہے تو اس کے برخلاف ہوگا، اور اگر قاضی خواب میں دیکھیں کہ خدا تعالیٰ اس کو غصے کی نگاہ سے دکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شروع سے تجاوز کرتا ہے اور مظلوم کی داد رسی نہیں کرتا ہے۔ اگر بادشاہ دیکھیں تو اس کی بے عدلی کی دلیل، اور اگر عالم دیکھے تو اس کے دین اور اعتقاد میں خلل ہے۔ اصل یہ ہے کہ نظر رحمت سے دیکھے تو بخشش ہے، اور نظر قہر سے دیکھے تو زحمت اور عذاب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہے، اس کا دیکھنا عقل کی راہ ہے، لہذا خواب میں دیدار الہی کا منکر نہ ہونا چاہیے۔ ابو حاتم نے حضرت محمد بن سیرین سے سنا، آپ نے فرمایا ہے کہ سب خوابوں میں درست یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو خواب میں بے چون اور بے چگون دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو پریس کریں، اور آخر میں ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں، اور یہ بھی سنیں کہ کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے